میرا نام ہے منہل خان اور اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ آپ سب کو ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو میں بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ہر سیٹرڈے کی طرح اپنے مینٹل ہیلتھ پروفیشنز کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اپنے پارٹیسپینٹ سے آپ کا تعارف کراتی چلوں. مس شمائلہ بطول ہے ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز. مس وجیہ ہیں ہمارے پاس اور مس افرا ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اس شو میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی زندگی کے نظریات کو بدل کر اپنی زندگی میں بہتر بن سکتے ہیں, کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم ڈفرینٹ ٹاپکس لے کر آتے ہیں, ایسے ٹاپکس جو سیکھ کر اور سمجھ کر آپ اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. آج کا ٹاپک بڑا مزیدار سا ہے, بڑا کنٹروورشل سا ہوگا. ٹاپک ہے وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, کہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں. بہت سارے لوگوں کی اختلاف رائے بھی ہوگی, لیکن اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. مس شمائلہ سے پوچھتے ہیں. مس شمائلہ, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آپ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے, آپ نے جیسے کہا کہ تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک ہے. یعنی ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو لوڈ ون ہیں, جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, وہ ویسا بیہیو کریں جیسا ہم چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور سیلف, تو اس میں اس نظریے کے مطابق ہم ہی سکھاتے ہیں جیسا وہ ہمارے ساتھ رویہ رکھتے ہیں. کنٹروورشل اس لیے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے ساتھ غصے سے بات کریں, ہماری بیشنگ کریں, ہمیں ڈور میٹ بنا لیں. ہم تو یہ نہیں چاہ رہے ہوتے. تو اسی لیے یہ ایک ٹاپک سمجھا جاتا ہے کہ نہیں, لوگوں کے رویے جو ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ہمیں. لیکن اس نظریے کے تحت ہم یہ آج سکھانے کی کوشش یہ کریں گے کہ کیسے ہم اون کر کے دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جی انڈیزائریبل بیہیویئر جو ہے, جو کہ آپ کو بادر کرتا ہے, اس کو کیسے چینج کیا جائے اپنے اندر کوئی چینج لا کر. بیکاز یہ سارے پروگرام کا جیسے نام ہی ورکنگ ٹورڈز بیٹر یو ہے, تو آپ اپنے اندر کوئی چینج لے کر آئیں گے. پہلے تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی ہمارے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کر سکتا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ, بیکاز ہمارے ارد گرد ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پر تو ہمارا کوئی ایسی پنچنگ ورڈز کہہ دیتے ہیں جس سے ہمارا موڈ اپسیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے ایک نئے پرسیپشن کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں ہمارے قریبی جن کے رویے ہمیں تکلیف دیتے ہیں, تو کیسے ہم ان رویوں کو ان کی زندگی سے نکالیں اپنے اندر چینج لا کر. یعنی آئی ریئلی وانٹ یور اٹینشن کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلط رویہ رکھتا بھی ہے تو ہم اپنے اندر چینج لا کر اگلے بندے کے رویے کو کریکٹ کیسے کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کو بلیم کرتے رہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کا رونا روتے رہیں, بجائے اس کے کہ ہم بے بس فیل کریں اور بات کرنا چھوڑ دیں. ہم کیسے اپنے اندر کچھ چینجز لا کر اگلے سے اپنی امیدوں کے مطابق رویے لے سکتے ہیں. بالکل, مطلب کہ ہم جو بھی اپنے شوز میں بات کرتے ہیں اس کا مین ایک ٹاپک یا کرکس ہم نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے, ہم لوگوں کی سوچوں کو نہیں بدل سکتے, کہیں ہمارے اندر ہی ہے جس کو کام کرنے کی ہمیں اس کے اوپر ضرورت ہے. اور اپنی زندگی کی, اپنے بیہیویئرس کی, آپ زندگی میں کہاں ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اگر آگے بڑھ رہے ہیں یا رکے ہوئے ہیں, تو ذمہ داری خود لے لیں. اسی طرح جو آج کا ہمارا شو ہے, جیسے مس شمائلہ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, مس وجیہ آپ بتائیں گی کہ جب ہم سائنس جو کہ یہ بات کہتے ہیں, یہ کامن, ہم خود سے بات نہیں کر رہے, کامن سینس سے نہیں, یہ سائنس اور ایکسپرٹس کہتے ہیں, اس کو لائف لا کہا جاتا ہے. لائف لا ہے یہ, کہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح ہمارے ساتھ سلوک کریں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, میں منہل سب سے پہلے تو یہی اس میں انیشیٹ میں اس بات سے کروں گی کہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہر انسان ایک انڈیویجول ہے, ایک ڈفرینٹ ہیومن بینگ ہے, ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے, اور ان کے اپنے تھاٹ پروسیسز ہیں, ان کی اپنی پرسیپشنز ہیں, ان کا چیزوں کو دیکھنے کا ایک اپنا نظریہ ہے. جو مس نے ابھی بات کی اور جو آپ نے انٹروڈیوس کرایا جس طرح سے ٹاپک ہو کہ وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, تو اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم سرٹن ایکشنز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ, جو ہمارے سامنے والا بندہ ہوتا ہے, وہ سرٹن میسیجز پک کرتا ہے, اور وہ پرسیپشنز بیس کر رہی ہوتی ہیں اس بندے کی اپنے جو اس کا تھاٹ پروسیس ہے اس کے اوپر. ہم وہ ایکشن جس بھی انٹینشن سے کر رہے ہوں, چاہے ہماری انٹینشنز اچھی ہوں یا بری ہوں, ارسپیکٹیو آف دیٹ سامنے والے بندے نے وہی سمجھنا ہے جو اس نے سمجھنا ہے. اس کی میں اگزامپل ایک اس طرح سے دوں گی کہ ایک تھیری ہے, انفیکٹ مطلب یہ میری کوئی کہی ہوئی بات بھی نہیں ہے, پیٹنسن کوورژن تھیری اس کو کہتے ہیں,
کہ خاص طور پہ بچوں, کیونکہ یہ بیہیویئرز ری انفورس ہونا شروع ہوتے ہیں چائلڈہڈ سے لے کے, یا جب سے بھی آپ کے ارلی انٹریکشنز کسی بھی انسان کے ساتھ ہونا شروع ہوتے ہیں. سو یہ تھیری یہ کہتی ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹوائے چاہیے, کوئی بھی چیز چاہیے اپنی پسند کی, اور اس کے پیرنٹس اسے وہ نہیں لے کے دینا چاہتے, تو وہ تھوڑا سا روتا ہے. اس کے پیرنٹس اس کو ریزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ملے گی, نہیں لے کے دے سکتے, مہنگی ہے یا جو بھی ہے, ضرورت نہیں ہے. وہ بچہ اپنا رونا بڑھا دیتا ہے, پیرنٹس بھی اپنی ضد بڑھا دیتے ہیں, بچہ اپنا رونا اور بڑھا دیتا ہے. پیرنٹس فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ رو ہی جائے گا, اب سڑک پہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہمیں کرے گا, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, مال میں سب لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ان کا بچہ رو رہا ہے, ایک ٹوائے نہیں لے کے دے سکتے. تو وہ اپنی ان کی آئیڈینٹی کو اس طرح سے کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ابھی اس بار اس کو لے دیتا. اینڈ اٹس جسٹ اے میٹر آف دیٹ ون ٹائم. جب آپ نے اس کو ایک دفعہ لے دی, اس سے بچے کا وہ بیہیویئر ری انفورس ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم اسے وہ چیز چاہیے ہوگی تو وہ این سے اسٹارٹ نہیں کرے گا, وہ ڈائریکٹلی اونچا اونچا رونے سے شروع کرے گا کہ مجھے کیا پڑی کہ میں اتنی محنت کروں اور پھر میں ادھر تک جاؤں, اور پھر چیزیں وہاں سے ورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو اگر آپ نے اس کو واپس چیزوں کو ریورس کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا بیہیویئر ہے, انیشیل بیہیویئر, اس کو اندر آپ چینجز لانا شروع کریں. اتنی زبردست اس نے بات کی ہے کہ ہم سکھانے والے عمل کی طرف جو ان کا اشارہ ہے کہ ہم کیسے بچوں کو بھی سکھا دیتے ہیں. دیکھیں ہم وہی کرتے ہیں جو کام آتا ہے, بچے وہی ان کا کام نکل رہا ہوتا ہے نا. یہ بھی ایک لائف لا ہے کہ وی ڈو واٹ ورکس, جو ہم وہی کرتے ہیں جو جس کا کوئی فائدہ ہمیں, جس کا رزلٹ نکل آتا ہے, جس کا فوراً سے رزلٹ نکل آتا ہے. سو اگر ہم نے سکھا دیا اگلے بندے کو ڈور میٹ بنانا خود کو, یا چیخنا چلانا ایک اسپونج بن کر, بہت دفعہ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی کو ایسا, آپ کو ایسے الفاظ ایسے سینٹینسز سننے کو ملتے ہیں, کسی کو احساس نہیں ہے, لوگ خوف خدا نہیں کرتے, ظلم کرتے ہیں. تو ہمبلی ہم یہ بات آپ سب سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ کوئی ہم نے ہی سکھانا ہے, اور ہم نے سکھا دیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پر کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں ٹریٹ کر سکتے ہیں. جیسے مس وجیہہ نے بچے کی اگزامپل دی نا, تو کہیں نہ کہیں سے ہماری طرف سے کوئی ایسا سائن ضرور جاتا ہے کہ اگلے بندے کو ایسی فیڈ بیک یا ری انفورسمنٹ ملتی ہے کہ اب اس کی جب جیسے بہت دفعہ ٹین ایجرز اپنے پیرنٹس سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, تو پیرنٹس آگے سے کچھ بھی نہ کہیں تو ٹین ایجرز کیا سمجھتے ہیں کہ یس, اور ہمارے یہاں پہ مشرق میں سمجھا بھی جاتا ہے کہ چپ کا مطلب ہاں ہوتا ہے. یہ بھی ایک لائف لا ہے. سو اس میں یہ ہے کہ اب پیرنٹس تو نہیں چاہ رہے تھے, بٹ آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے سیکھ لیا, بچوں نے بھی اور پیرنٹس نے بھی کہیں نہ کہیں پر. سو ہم نے ہی کہیں نہ کہیں پر ان کو سکھا دیا ہوتا ہے کہ ہماری بات نہ مانے. آئی ڈونٹ نو اس بات کا کیا ری ایکشن آئے گا. ہم نے ہی سکھا دیا ہوتا ہے کہ ہم سے مس بیہیو کرنے, اور ہم بالکل اویلیبل ہیں ہر وقت آپ کے لیے. اکثر وائفس کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اگر رات کے 3 بجے بھی مجھے کوئی اٹھا کر کہتا ہے کہ تازی روٹی بنا کر, تو مجھے بنانی پڑتی ہے. کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا؟ تو ہم اکثر اپنے کلائنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ بتا دیا کریں. تو یہ ان کے لیے بڑی نئی بات ہوتی ہے کہ اچھا یہ بھی ہمیں بتانا پڑے گا. سو ڈیفینیٹلی جب آپ 3:30 بجے اپنی گہری نیند سے اٹھ کے ان کے لیے اویلیبل رہیں گے, تو انہوں نے تو یہی سیکھ لیا نا کہ یو آر اویلیبل. لانگ لرنڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں, جیسے موسٹلی میرٹل ریلیشن شپس میں جب بیویاں اسٹینڈ نہیں لیتی اپنے لیے, تو اسی طرح وائلنس بڑھتا جاتا ہے. جب آپ خود کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو کوئی اور بندہ آپ کو رسپیکٹ کبھی بھی نہیں دے سکتا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم میں اگر لڑکیوں یا خواتین کے حساب سے اس وقت کویشچن کروں, کیونکہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ کیا عورتیں خود ان کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وائلنٹ ہوں؟ ڈیفینیٹلی ایک طرح سے وہ ڈیفینیٹلی ان کو ان کا بیہیویئر لرن کر لیتی ہیں. اگر وہ ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ پہلی بار ہی اگر ان کو ایک سائن اسٹاپ دے دیں یا کسی طرح ان کو بتا دیں کہ دس از ناٹ الاؤڈ. اگر فار انسٹنس ایک ہسبینڈ پہلی بار ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں, وائلنٹ ہوتا ہے, اور وہ اس کی ریئیکشن, اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اس کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے لگ جائیں, ان سے بدتمیزی یہ بھی آج لیکن ایک نیا ٹرینڈ ہے. کسی نہ طرح ان کو ایک چیز بتائیں کہ دس بیہیویئر از ناٹ الاؤڈ, اور یہ میں آپ ایکسیپٹ نہیں کروں گی. تو آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ بیہیویئر میری لائف ٹالریٹ نہیں کرے گی. افرا, یہ جو بات آپ نے کی نا, یہ ڈومیسٹک وائلنس کی جو بات ہم کر رہے ہیں, تو اس پہ ہمیں کافی زیادہ فیڈ بیک بھی سننے کو مل رہا ہوتا ہے جب ہم ایسی خواتین کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ وائس کیا کریں, آپ بتایا کریں کہ آپ کو یہ ٹالریٹ نہیں کریں گی, آپ صرف بتانے کی حد تک, مطلب واپس فائٹ بیک کرنا تو ڈیفینیٹلی ناٹ ریکمینڈیبل. لیکن ان کی طرف سے جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں,
ان کو نہیں سمجھ آئے گی. اور اگر ہم ان کو بتا دیں نا کہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور زیادہ تکلیف پہنچے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ریلیجن ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے ہمارے ریلیجن میں کلیئرلی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ 2 سائڈز ہوتی ہیں نا اسٹوری کی, اور اگر آپ اپنی سائڈ چوز نہیں کرتے اور آپ چپ رہتے ہو کسی بھی وائلنس کے اگینسٹ, ویدر اٹ بی ڈومیسٹک وائلنس ہے یا کسی بھی قسم کی بدتمیزی ہو رہی ہے, کوئی بھی چیز ہو رہی ہے جو اگینسٹ دا لا ہے, اور آپ اس پہ خاموش رہتے ہیں تو آپ اس کے حصے دار بن جاتے ہیں. بالکل. سو دیٹ مینس کہ یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. لیکن آپ اپنی فیلنگس بتاتے ہو نا, یعنی ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ وکٹم رول میں رہ کر اور اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ اچھا پھر اب مار کٹائی ہی لائف ہے اور ہم سمجھا نہیں سکتے. دیکھیں ہم سب میں بہت زیادہ پوٹینشیلز ہوتی ہیں, ہم سب میں وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں, اتنی ذہانت, کریٹیوٹی چھپائی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے ایک میں مس وجیہا کا ایک سیشن کو کنڈکٹ کر رہے تھے, انہوں نے اتنی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ کریٹیوٹی ہر بندے کے اندر ہی ہوتی ہے, ہاں اس کو رائٹ ڈائریکشن کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہوتی ہے. سو اس کو لانا, یعنی سہنے کی بجائے واپس ڈسرسپیکٹفل وے میں مار کٹائی کرنے کے بجائے کوئی اور مہذب طریقہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. مس شمائلہ, بہت ساری خواتین جو ہمارا شو دیکھ رہی ہوں گی وہ اس وقت کہہ رہی ہوں گی مس شمائلہ یہ اب کیا باتیں کر رہی ہیں, کتابی باتیں کر رہی ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور سننے کو یہ بھی مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو تو پتہ چلے. بالکل. دیکھیں ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ کم ہے. ڈیفینیٹلی اگر ہم آپ کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھیں تو یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ پر ہاتھ نہیں, ایون پیرنٹس بھی بچوں پر. ہم تو اس بھی بارے میں بہت بات کر چکے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی نہیں اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھانا چاہیے, لیکن اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ نہ کریں یا آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ڈسکشن یا کوئی ایک اچھا زندگی نہ گزاریں. ہم صرف اس طرف آپ کا دھیان لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں, ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پر اس سے یہ اولڈ پیٹرن ہے نا, نئے بہت اچھے سے پیٹرن آ چکے ہوئے ہیں جہاں پر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اگلے بندے کے ساتھ ڈیزائربل ریلیشن شپ بنا دیں. مطلب مجھے تو یہ کوئی میجک سے کم نہیں مس منحل لگتا کہ ہم اگلے کو, یعنی اتنی شاندار سکلز موجود ہیں اور یہ لا ہے. بالکل. وی ٹیچ پیپل لا ہے, تو اس کی اسٹریٹجی بھی آگے بتاتے ہیں. وہ اسٹریٹجی یہ بتاتے ہیں کہ رادر بلیمنگ ادرز نا اسٹارٹ اوننگ, یعنی آپ ذمہ داری اگر لے لیتے ہیں کہ یہ میرا تعلق ہے اور مجھے ہی سکھانا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, تم ایسے کرو گے. دیکھیں وائف ہسبینڈ کے ریلیشن شپ میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا کہ بلیم کے اوپر بہت زیادہ, کہ انڈرسٹینڈنگ جس کو ہر بندہ ڈیمانڈ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتی نہیں ہے. اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ یوزلی جو کپلز ہیں یا کوئی بھی ریلیشن شپ اس میں بہن بھائیوں کا ہو, پیرنٹس بچوں کا, وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ خود سے شاید سمجھ جائے گا اور اس چیز کو وربلائز نہیں کر رہے ہوتے. اور کبھی کبھی ہم بھی میرا خیال ہے کہ ایسی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں شاید ان ریئلسٹک ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کی بھی بات ہو رہی تھی, ایک سنڈروم ہوتا ہے اس کو بیٹر وومن سنڈروم کہتے ہیں, اور وہ ری انفورس ہی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے ہسبینڈ وائلنس میں جاتے ہیں, اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, بعد میں کوئی نہ کوئی گفٹس لے کے, کوئی شاپنگ کرا کے, کچھ نہ کچھ کر کے مناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بیویاں پھر فوراً مان جاتی ہیں. اور وہ ٹائم ہوتا ہے جب انہیں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے ہرٹ ہوا آپ کے اس بات سے, مجھے تکلیف ہوئی, ویئر ایز وہ اس کو ہی کافی سمجھے, وہ سمجھتی ہیں اسے سمجھ آ گئی ہے, ویئر ایز اگلے دن یا کچھ دنوں بعد وہ سائیکل ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو دیٹ مینس کہ آپ کے پارٹ پہ ہی کچھ نہ کچھ غلطی ہے, مطلب ایز ان کہ آپ اگر اس کو صحیح کرنا چاہیں اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم, بیکاز انہوں نے بھی وہ چیز سیکھی ہوئی ہے, اس کو ان لرن کرنے میں ٹائم ضرور لگ سکتا ہے, بٹ یہ کوئی ایسی امپاسبل چیز نہیں ہے. یعنی اس ٹائم پر گفٹ لینا جو ہے وہ پھر خواتین رینفورس کر لینا نا کہ آپ ٹھیک ہے. خواتین کے مائنڈ میں اس بات کو وہ بہت اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ریکارڈ کر لیتی ہیں کہ مار پٹنے کے بعد کوئی اچھی چیز بھی ہوگی, تو مار پٹنے کا جو تکلیف ہے نا وہ پھر اس سے ریپلیس ہو جاتی ہے. اور وہ ہمیں ایک ایکسیپٹیبل سائن دے رہے ہیں کہ ایکسیپٹیبل ہے کہ اگر آپ نے مار لیا اس کے بعد پیسے دے دیے یا کوئی ضرورت پوری کر دی تو ایک چیز ایکسیپٹیبل ہوگی. اور مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کو ریوارڈ کر رہا ہوتا ہے بعد میں کوئی گفٹ دے کر, کوئی ڈنر کرا کر, تو اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, اس وقت ایکسیپٹ نہ کریں. بعد میں بے شک انہیں کہیں گے جی میں ضرور آپ سے گفٹ بھی لوں گی اور آپ کے ساتھ ڈنر پر بھی چلوں گی, کیونکہ اس وقت مجھے آپ کے اس ایکشن سے تکلیف ہے.
تو اس وقت آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل. آسانی سے ہمارے یہاں پہ بہت سمجھا جاتا ہے کہ بات چیت کا کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جیسے آپ بھی بات کری تھی. تو یہ ایک بہت غلط فہمی ہے لوگوں کو اس بارے میں, کیونکہ بات چیت سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. بات چیت سے اکثر اوقات پہ جہاں فرق نہیں پڑتا وہاں ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی نہیں آتی ہے, ہمیں صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا. اگر بات چیت کو صحیح انداز سے کیا جائے, افیکٹو وے میں کیا جائے, تو ڈیفینیٹلی ایک بات کا ابھی آپ کو اثر نظر نہیں آئے گا, لیکن جب آپ تھوڑی بار بار کریں گے یا طریقے سے بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ضرور نظر آتا ہے. بات تو ہم یہی بلیو کی کر رہے ہیں نا, کہ اس بلیف پر اگر ہم فالو کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک پرنسپل بنا لیں گے تو چیزیں خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر ہم ادھر چینج لانے کی بجائے ادھر چینج لا کر آئیں گے اپنی طرف, تو تھنگز ول ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس ہو گیا نا, کہ اگر آپ سامنے والے بندے کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ کریں, ویراز ہم لوگوں کو ایک اور طریقے سے بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے دا وے وی انٹریکٹ ود باقی لوگ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم بچوں سے پیرنٹس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے یا ہمارے سے باتیں چھپاتے ہیں, ہمیں آ کے سچ نہیں بتاتا, اور ہم نے ان کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا, ہم ان کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, جبکہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹ کرنا لیگل ہے یا یہ مورلی کریکٹ ہے, اور وہ پھر ہمارے ساتھ واپس کریں. جیسے چھوٹی سی چیز ہے نا, ابو کہتے ہیں کہ آپ ان کو جا کے باہر کہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. سو یہ بھی ہسبینڈ وائف آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ڈس رسپیکٹ اسٹارٹ ہوتی ہے پیرنٹس کی. جب ہسبینڈ وائف کو رسپیکٹ نہیں کرے گا تو بچے بھی وائف مدر کو رسپیکٹ نہیں کرتے. بیکاز دیکھیں نا, بیہیویئرل سیکھ جاتے ہیں, اور بیہیویئرل لرننگ آبویسلی انوائرمنٹل لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مطلب کہ ہمارا جو ٹاپک ہے, ڈسکشن ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہمیں ٹریٹ کریں, کس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کریں, اور اس میں کچھ چینجز آئی تھنک ہماری طرف لانے کی ضرورت ہے, جس میں ہم رسپانسبلٹی لے لیں اور بلیم گیم نہ کریں. ٹھیک ہے, بات چیت کے ذریعے ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کنوے کریں. آلسو دوسروں سے ایسی ایکسپیکٹیشنز نہ لگانا کہ جو ان ریئلسٹک ہوں. ظاہر ہے جب ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوں گی تو وہ فلفل نہیں ہوں گی, جس کی وجہ سے ان ریٹرن آپ کو تھوڑی سی پرابلمس ہوں گی. اچھا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں اور صرف آپ ان سے مانگیں اور گیو اینڈ ٹیک نہ ہو, صرف ٹیک ہو, گیو والا کوئی فنومینا اس کے بیچ میں نہ ہو. اب ہم نے بات یہ تو کر لی کہ ہم سکھا سکتے ہیں اور یہ فنومینا کس طرح سے, تو ہم کس طرح بہت افیکٹو وے میں دوسروں کو یہ میسج کنوے کر سکتے ہیں مس شمائلہ, کہ ہم کیا ان سے ایکسپیکٹ کریں اور وہ ہمیں ہمارا ڈیزائرڈ بیہیویئر کس طرح سے دیں. دیکھیے, پہلا اسٹیپ تو یہ ہوگا, ابھی تو ہم نے پیراڈائم کی بات کی نا کہ ہمیں اس نظریے سے آپریٹ کرنا پڑے گا. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اسیس کریں کہاں پر میری طرف سے اگلے بندے کا انڈیزائریبل بیہیویئر ری انفورس ہو رہا ہے. غلط میسج کہاں سے, آئی مین یس, یعنی پہلے تو انالیسز اور اسیسمنٹ کی ضرورت ہے نا. پہلا اسٹیپ تو یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ڈس رسپیکٹفل وے میں یا بدتمیزی سے بات کرتا ہے آپ سے, تو پہلے آپ انالیسس کریں کہ میری طرف سے کون سا ایسا سائن ہے جس کو جو کہ اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنا. تو ہو سکتا ہے آپ خاموش رہتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر سے یا ان کے ساتھ تعلق ذرا ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی سائن آپ کی طرف سے جا رہا ہے جو کہ بندہ ریپیٹیٹیولی ویسا بیہیویئر آپ کے ساتھ کر رہا ہے. تو پہلا اسٹیپ تو اسیس کرنا ہے, اینالائز کرنا ہے کہ میری طرف سے ری انفورسمنٹ کس بیہیویئر کو ہو رہی ہے جو کہ اگلا بندہ بار بار وہی غلط سلوک میرے ساتھ. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ بھی یہ کروں گی کہ اپنے لیے کچھ ویلیو سیٹ کر لیں جو پھر آپ سب کے لیے رکھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک بندے کے ساتھ کچھ اور طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں, جیسے ایک بندہ اگر آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ اس کو پسند نہیں کر رہے, whereas دوسرے لوگ اگر کوئی کر رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے, تو وہ بھی ایک لرننگ ہے. کچھ ویلیو سیٹ کر لیں, اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں, اور اگر کوئی اس کو بریچ کرنے کی کوشش کرے یا اس کو توڑنے کی کوشش کرے تو پھر ان سے کمیونیکیٹ کریں. اور اس بیہیویئر کو, اس سارے چیزوں کو بڑا اپنے کنسسٹنٹ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا پھر نہ کیا, اچھا کوئی نہیں, کوئی بات نہیں. جب آپ کر رہے ہیں, اپنی ویلیوز کو سیٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے کنسسٹنٹلی اس پہ کام کرنا ہے, اور اسی طرح ایک کلیئر میسج آئے گا. لیکن اگر آپ, میرے خیال ہے جب کر کے کبھی نہیں کیا یا پہلے کچھ اور سکھا دیا, پھر اب وہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ میرے ساتھ ایسے نہ کرے, تو آبویسلی وہ اس بندے کو اتنا کلیئر میسج نہیں جائے گا. بات سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم چینج کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ ایک دم سے نہیں آتا. چینج ایک پروسیس کا نام ہے.
تو جب آپ ولنگلی کچھ اسٹیپس سمجھ بھی آ گئی اچھا مجھے یہ کرنا ہے, تو پھر آپ کو پرسسٹنس یعنی مسلسل وہ عمل کو کرتے رہنا ہے جب تک کہ چینج آ نہیں جاتی ہے, کیونکہ ریزسٹنس آتی ہے. آپ چینج ہوتے ہیں, اگلا بندہ نہیں چینج ہوتا. آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, اگلے لوگ تو نہیں کر رہے ہوتے, ان کے تو بیہیویئرز ویسے ہی ہوتے ہیں. پھر 2-3 دفعہ کی ایفرٹ کے بعد جب ویسے ریزلٹس نہیں اس طرح سے ملتے تو پھر بندہ تھک کے کہتا ہے کہ یہ کتابی باتیں ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ جو پرانے ان کے میتھس ہوتے ہیں اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ لاتوں کی بہت باتوں سے. اچھا نہیں, اس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر وہ جیسے ایک تو آپ نے کہا ٹائم لگتا ہے بات چیت کو سمجھنے میں, پرسسٹنس ایک تو بہت ضروری ہے, اور دوسری چیز کی کہ پہلے اس چیز کو کرنا سیکھ لیں. آدھی بات سن کے یا آدھی چیز سن کے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کر لیں اس میں, کیونکہ ہو سکتا ہے پھر تب بھی کچھ بیچ میں غلطی کر رہے ہیں. رائٹ پریکٹس کریں, اور رائٹ پریکٹس کریں گے تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس نظر آتے ہیں. اچھا جی, آئی لائک ٹو ایڈ کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ اسٹارٹ کریں اپنے سے, اور جب آپ نے وہ ریکگنائز کر لیا بیہیویئرس کہ آپ کی سائڈ سے وہ بیہیویئرس کون سے بیہیویئرس ہیں جو غلط ہیں, پھر آپ ان بیہیویئرس کو چینج کریں, اپنے رولز اور ویلیوز سیٹ کریں, پھر آپ کمیونیکیٹ کریں. آپ کمیونیکیٹ کر کے وہ اپنے رولز اور ویلیوز اگلے بندے کو بتائیں, اس سے بات چیت کریں کہ یہ بیہیویئرز ہیں جو کہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور ایسے مجھے ہرٹ کرتے ہیں, پرابلم ہوتی ہے. اور جب آپ وہ رولز اور ویلیوز کو ان کو ایکسپلین کر دیں, اس کے بعد آپ ان کو جو ہے وہ ری انفورس کریں. لائک وہ جو بھی بیہیویئرز آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ جی آپ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو آپ نے کوئی کہ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن وہ ایک بار کرتے ہیں آپ پھر لیٹ گو کر دیتے ہیں. تو جب آپ یہاں پہ کوئی اپنا ایک ویلیو سیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر قائم نہیں رہتے ہیں, تو پھر آپ یہ بھی اپنی ایک ریٹ خراب کر رہے ہیں اور اپنی ایک چیز ان کے ساتھ دوبارہ ایک بیہیویئر ری انفورس کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ جی یہ تو باتیں کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. پھر جب آپ کوئی بیہیویئر اسپیسیفک بیہیویئر کسی سے چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ماڈل بھی کریں, مطلب آپ اس کو کر کے بھی دکھائیں. ایسے نہیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ رسپیکٹفل طریقے سے بات کرے, یا اگلا بندہ آپ کے ساتھ سچ بولے لیکن آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں, یا آپ دوسروں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ جیسا چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو ٹریٹ کرے, تو آپ بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنے اندر چینجز لائیں, دوسروں کو ٹریٹ کریں اور اس کو بھی ٹریٹ کریں. اور سوری مس, ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چینج ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم چینج ڈیمانڈ کرنے کے بعد اگر وہ بندہ واقعی چینج کر لیتا ہے اپنے آپ کو, یا اپنے اندر آپ کے ساتھ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کر لیتا ہے یا ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں غلط ہے, ہم انکریج نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. تو وین سمبڈی, جب کوئی بندہ چینج لا رہا ہے اپنے اندر, یا جیسی آپ نے چیزیں کہی تھی وہ ایفرٹ بھی کر رہا ہے, تو آپ کو ضرور جو ہے وہ ان کو انکریج اور اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس طرح جو ہے وہ ایک طرح سے بیہیویئرز ری انفورس بھی ہوتے ہیں. ایک فنومینا تھا کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ سے سیکھتا تھا, لیکن نئی سائنس آئی ہے کہ پنشمنٹ ریلی اتنا کام نہیں کرتی ہے, تو ریوارڈ دے اپریشیٹ کرنا بھی ایک ریوارڈ ہے نا, اور ظاہر ہے تو وہ کرنے سے انسان زیادہ سیکھتے ہیں. اس وجہ آپ اس میں تھوڑا سا بتائیں گی کہ جیسے میں نے مسٹر مالا سے کویشچن کیا کہ ہم کس طرح دوسرے بندے کو یا دوسرے لوگوں کو کنوے کریں جو ہمارا ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے ان سے, کہ وہ ہمیں کس طرح سے ٹریٹ کریں. اچھا, اس میں آلریڈی آلموسٹ سارے پوائنٹس کور ہو گئے, بٹ میں اس پہ تھوڑا سا کروں گی کہ مس نے تجزیہ کی بات کی کہ اپنا سیلف انالیسس کریں کہ آپ کے ایسے کون سے بیہیویئرز ہیں جو انہیں میسج دے رہے ہیں. سو میں اس پہ تھوڑا الیبوریٹ پہلے شروع پہ کرنا چاہوں گی کہ مائنڈ فلنس کو اگر آپ پریکٹس کرنا شروع کریں, اپنے ایکشنس کو اور اپنے ورڈس کا جو چناؤ ہے وہ آپ تھوڑا کیئرفلی کرنا شروع کریں, تاکہ وہ کوئی ڈبل میننگ یا انڈر لائن میسج جو ہے وہ سامنے والے کو نہ دے رہے ہوں. یہ کام 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں, یا تو پاسٹ میں جو ایکسپیرینسز خراب ہو چکے ہیں ان کو بیٹھ کے ان کو ایویلویٹ کر لیں کہ وہاں پہ میری کیا غلطی تھی, میرے سے ایسے کون سے الفاظ نکلے یا ایسے کون سے جیسچرز تھے, کوئی ایسے اشارے جن سے اس کو جو ہے وہ غلط میسج ملا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو نہیں یاد آ رہا, کیونکہ کبھی کبھی ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہم باتیں کہہ جاتے ہیں اور ہمیں بعد میں نہیں یاد ہوتا, ہم ریکال نہیں کر سکتے, تو ایک ایونٹ اور کر لیں اور پھر اس میں ایویلویٹ کر لیں کہ اچھا اب کیا کیا خامی ہے. جب آپ یہ ایویلویٹ کر لیں تو پھر فرسٹ آف آل ان کو اپنے اندر سے اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ وہ اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں, جیسا مس نے کہا کہ ایک دفعہ, کیونکہ سامنے والا بندہ تو چینج نہیں ہو رہا, 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ آپ کو سملر ریزلٹس مل رہے ہیں, تو آپ اسے کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن کی آپ نے بات کی, تو اسرٹیونیس کا ایک فنومینا ہوتا ہے جس میں آپ ایکچوئل ایونٹ بتاتے ہیں, فیلنگ لینگویج میں بات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی, اور آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ مجھے کیونکہ آپ کا یہ بیہیویئر برا لگتا ہے تو میں نے انالائز کیا ہے کہ میرے اندر جو ہے
یہ پرابلمس تھیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا میری طرف ایسا جو ہے وہ رویہ مجھے دیکھنے میں مل رہا تھا. تو کیونکہ میں اپنے اندر بھی ایک ایکٹیو چینج لانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارا یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ میوچلی بہتر ہو سکے. سو میں آپ کا بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں کہ ایک دم سے چینج نہ کرنا شروع کر دیں بیکاز اگلا بندہ بھی کنفیوژن میں آ جائے گا. سو انفارم ضرور کر دیں کہ میں نے یہ چیز جو ہے اس کو آبزرو کی اور آئی تھنک میں اب اس پہ کام کرنا شروع کروں گی. ساری جو ہماری ایفرٹس ہیں نا وہ رائٹ ڈائریکشن پکڑ لیتی ہیں جب ہم اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ چینج مجھے کوئی اپنے اندر ہی لانے کی ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ جیسے مس نے کہا نا کہ جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو اس کو ہمیں ان بائزڈ کرنا چاہیے. تو اگر ہم سچویشن کو انالیسس کریں گے تو پھر شاید ہمیں لگے کہ اگلے کا قصور تھا یا ماحول ایسا تھا. لیکن اگر ہم خود کو انالیسس کریں ان بائزڈ کہ اچھا میرا یہاں پر جو بیہیویئر تھا اس کا کتنا ہاتھ ہے میرے ریزلٹس کے اندر. اور چوائسز دیکھ سکتے ہیں نا, اس وقت میں غصہ کرنے کی بجائے یہ بھی کر سکتا تھا تو اس سے ڈفرینٹ ریزلٹس نکلتے. سو اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. سیکنڈلی پہ کمیونیکیشن, جب آپ نے اگلے بندے کو کمیونیکیٹ کر دیے اور پھر اگین آپ نے اوبویسلی اگر کوئی بندہ واقعی میں ایک میوچل ریلیشن شپ ہے اور دونوں امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے سائڈ پہ بھی آپ کو ایفرٹس نظر آنا شروع ہوئیں گے. دین اگین ان کو ری انفورس کرنا, ان کو وربلی اپریشیٹ کرنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر چینجز آ رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ آپ بھی اتنی ہی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ 3-4 بار بندہ اچھا کرنے کے بعد نا پھر ایک بار وہ ایک بری ایپیسوڈ آتی ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں یار 3-4 دنوں سے تو یہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو ابھی اگر ایک بار خراب بھی ہوگا تو خیر ہے. سو وہ جو پورا پچھلی محنت ہوتی ہے نا اس پہ پانی پھر جاتا ہے, ایکسٹنکشن ہو جاتی ہے. جو آپ نے چیز ری انفورس کرائی ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ پچھلے بیہیویئرز واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویئر ایز اگر اوبویسلی آپ اس کے ساتھ ہارش نہ ہوئیں, اگر وہ دوبارہ سے پچھلا کوئی بیہیویئر کرتے ہیں, ویئر ایز آپ اسے اگین کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی اچھا جا رہا تھا بٹ ابھی آپ نے جو یہ بات کی مجھے اس سے تھوڑی جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی ہے. ایک ذمہ داری سی لینی ہے آپ نے کہ تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو اس میں میری ایفرٹس سے ہی مجھے بہتر بنانا ہے. یعنی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے, جو کہ ہونا بھی چاہیے, ہم یہ نہیں کہہ رہے اگر اگلا بندہ چینج ہونے کو تیار ہے تو بالکل کریں, لیکن ہم بات یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو شکوے شکایتیں ہیں اور اگر آپ کو کوئی بار بار ہرٹ کر رہا ہے تو اس میں اصل دیکھنے والی چیز آپ کا اپنا رویہ ہے. کیونکہ یہ تو بڑا آئیڈیل سا نہیں ہو جائے گا کہ لوگ بالکل ایگزیکٹلی سب اچھے ہیں, کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہو رہی رہے. تو اصل چیز تو یہی ہے نا کہ پرابلمس ہیں اور اس چیز کو آپ کس طرح سے ہینڈل کر پا رہے ہیں. ریئل پرابلمس ہیں اور پرابلمس جب آپ اسٹینڈ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سامنے سے کافی شدید قسم کی, مطلب ہلکی پھلکی نہیں, شدید قسم کی ریزسٹنس کا, اسپیشلی جو آپ کے بہت سینسٹیو ریلیشنز ہوتے ہیں جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب پاور امبیلنس بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ کا بہت کنٹرول ہوتے ہیں اور ڈومینیٹنگ ہوتا ہے اور وہ وائف بہت سبمسو ہوتی ہے اور وہ اپنا اسٹینڈ نہیں لے سکتی. تو ایسی سچویشنز میں کافی کبھی کبھار چیزوں کو آپ کو بڑا وائزلی لے کے چلنا پڑتا ہے. ہسبینڈس کے ساتھ بھی ویسے برا ہوتا ہے, مطلب یوزلی ہم عورتوں کے بارے میں اس لیے بات کرتے ہیں کہ بیکاز ان کو پاور نہیں مل رہی ہوتی اور تھوڑا ان کے لیے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آج کل واقعی بیلنس ہو چکا ہے ان اے وے کہ عورتیں بھی کہیں جگہوں پہ غلط کرتی ہیں. اور جیسے پیرنٹس اور بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر پیرنٹس بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا مقصد یہ, دیکھیں جب بھی کوئی کانفلکٹ میں ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رائٹ کون ہے, کیونکہ اپنے اپنے طور پر تو سبھی رائٹ ہیں, رائٹ دونوں پارٹیز ہی رائٹ ہوتی ہیں. جی آپ پلیز بات کریں. دوسروں کا برے بیہیویئرس کو ٹالریٹ کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ریلیشن شپس لوز کرنے کا بہت ڈر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہم بہت زیادہ جو ہے دوسروں کے غلط رویوں کو ٹالریٹ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے مائنڈ میں ایک یہ امیج ہوتی ہے کہ جی ہم نے سب کو پلیز کرنا ہے. تو ہمیں یہ چیز اپنے آپ کو سمجھانے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ اگر ہم کبھی کسی ایسے انسان کو جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رشتہ ہے, ہم اس کا برا بیہیویئر ٹالریٹ کر ہی جا رہے ہیں صرف اسی لیے کیونکہ ہم وہ ریلیشن شپ لوز نہیں کرنا چاہتے, تو اگر واقعی وہ ریلیشن شپ آپ کی لائف میں ورتھ اٹ ہے اور اس بندے کے لیے بھی تو دل میں اتنی چاہت ہونی چاہیے اور اس کی زندگی میں بھی آپ کی اتنی ہی امپورٹنس ہونی چاہیے جتنی آپ کی زندگی میں ہے, اور اگر واقعی اس بندے کی زندگی میں بھی آپ کی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی آپ کی زندگی میں ہے, تو اگر آپ کو کوئی چیز ہرٹ کر رہی ہے آپ اس کو بتائیں گے تو وہ اس چیز سے آپ کا ریلیشن شپ بیڈلی افیکٹ نہیں ہوگا, وہ ایونچولی آپ کے لیے سمجھے گا اور آپ کی اکارڈنگ ٹرن کرے گا اور آپ کے لیے جو چیزیں ہرٹ کر رہی ہیں آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ جو ایک ڈر ہے ہمارے اندر کہ ہم اس چیز پہ ریئیکشن نہیں دیتے,
کہ ہمارا ریلیشن شپ نہ لوز ہو جائے تو ہمیں یہ چیز بھی نکالنے کی ضرورت اچھا ہے. اور ایسے ریلیشن لینا شپ ضروری ہاں ہے. ایسے ریلیشن شپ جن کو آپ فورس کر رہے ہوں ڈر کے جی رہے ہوں تو میرے خیال ہے وہ ریلیشن شپ کو اتنا ہیلدی ریلیشن شپ ہے بھی نہیں. ویسے آپ بھی نہیں سکھایا نا, جیسے نائس ہونے کی بات ہم کرتے ہیں تو سم ٹائم ہم اس وجہ سے بھی ساری سختیاں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ ماحول خراب نہ ہو. ماحول ختم. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ ہی دوسروں کو پھر سکھا دیتے ہیں کہ یو آر رسپانسبل. پھر جب بھی خرابی ہوتی ہے آپ کے نائس بننے سے پھر ذمہ داری بھی آپ پر ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ ہے. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انالیسز اپنے کرنے کے بعد, جیسے مس افرا اور مس وجیحہ نے بتایا بھی کہ کمیونیکیشن کو بہت اسٹرانگ کرنا چاہیے. دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ آپ اپنے انالیسس کریں اور پھر دیکھیں کہ وے آؤٹ کیا ہے. کیا مجھے مائنڈفل رہنے کی ضرورت ہے, کیا مجھے اسرٹیو کمیونیکیشن یعنی بات چیت کے اتنے شاندار طریقے سیکھنے ہیں کہ مجھے ایسی بات یعنی انٹرنلائز نہ کروں, چپ نہ کروں, اوائڈ نہ کروں اور بہت ایسے ایکسٹریم پہ جا کر بھی ڈیسیجنز نہ کروں. کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, پہلے ہم چپ رہتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اب ٹالریٹ نہیں کر سکتے, اب گزارا نہیں ہے. سو خود کو سنوارنے کی جو ایک ذمہ داری ہم سب پر, وی بلیو دیٹ ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کہ ہم سب پہ ایک ذمہ داری آتی ہے انڈیویژولی خود کو امپروو کرنے کی. تو اس میں اگر ہم ورکنگ جس کو کہتے ہیں ورکنگ آن می کے اوپر کام کرتے ہیں اور اپنے اس نظریے کو لے کر چلتے ہیں کہ میں نے ہی سکھانا ہے, اون کرنا رادر کے بلیم کرنا کہ لوگ میرے ساتھ کیسے بیہیویئر, سو ہم بڑی اچھی باؤنڈریز کریٹ کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ. پھر ہم اس پریشانی میں نہیں ہوتے کہ اس کی ضرورت کیسی ہوئی ہے مجھے کہنے کی, اور اس کو کیسے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میری طرف سے کیسا کوئی سگنل ایسا گیا کہ اس نے اس بات کی ڈیئر کی ہے, یا جو بھی جس طرح کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جیسے اگر ورک پلیس پر فیمیلز کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں پر ان کی ہی طرف ان کو دیکھنا چاہیے ہوتا ہے کہ کہاں پر ان کی طرف سے ایسا سائن اور سگنل, ایون میلز بھی گیا ہے کہ آپ اگلا بندہ آپ کو سمجھ رہا ہے اور جس طرح سے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور آپ اس سے انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. سو کمیونیکیشن, رائٹ ان بائزڈ انالیسز آپ کے اپنے اوپر, یہ ساری چیزیں مل ملا کر پھر مائنڈفلنس کی بات کی, آپ کو پھر یہ سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے رائٹ اسٹیپ کیا لینا ہے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ٹیک ہیلپ فرام سمبڈی یعنی ایکسپرٹ سے تو یو کین. اور آلسو اب تو یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم کتابیں اگر پڑھ لیں, اور کیونکہ ہر ٹاپک پہ کتاب ہے ہمارے پاس, انٹرنیٹ اویلیبل ہے 24 آورز, ہم ایک کلک کر کے بیسکلی کسی چیز سے ہیلپ لے سکتے ہیں. بالکل. اور آئی تھنک نیکسٹ شو پھر ہم کمیونیکیشن پہ کریں گے کہ ہم اپنی کمیونیکیشن کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ انسان ظاہر آپس میں بات چیت کر کے ہی سروائیو کرتے ہیں. آپ سب کا بہت اچھا انپٹ تھا, تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کی آج شرکت کا. تو آج کا جو ٹاپک تھا کہ وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, تھوڑا ہضم کرنے میں مشکل تھا, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی ہمارے لیے کہنی مشکل ہوتی ہیں, لیکن وہ کہنا واقعی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری لائف میں بہت پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ سب کچھ جو کرنے کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی سیشنز ہمارے ہوئے, جتنے بھی شوز ہوئے, اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ فزیکلی فٹ نہیں ہوں گے یا آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہوں گے, تب تک آپ یہ چیزیں نہیں کر پائیں گے, جس کے لیے روزانہ کے لیے آپ کو کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ اپنی نیند پہ کام کرنا, اپنی روزانہ 8 سے 9 گھنٹے کی ایک اچھی کوالٹی کی نیند لینا, پھر اپنے کھانے پہ دھیان دینا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, کیونکہ ایونچولی ہمارے کھانے ہمارے ایموشنز کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ہمارے بیہیویئرز میں ریفلیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی واک اور ایکسرسائز کرنا, اس کے علاوہ اپنی اسٹریس مینجمنٹ کرنا. اور انسانوں کی ایک یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اور ان کو سیکھتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان سارے شوز سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے, اور اگر آپ لوگ چاہیں اپنے کامنٹس میں کوئی کویشچنز ہوں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. کرونا کی سچویشن ہے, میں امید کر رہی ہوں آپ سب سیف ہوں گے اور اپنی پریکاشنز لے رہے ہوں گے, اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. تب تک کے لیے آئی تھنک نیکسٹ ویک ہم ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا.